وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی آیتیں ہیں. اب یہاں پر سورہ آل عمران کا اختتام عمل میں آیا ہے. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو دنیا کی رنگینی دکھائی دیتی ہے، جو کفار و مشرکین بڑے عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو اس بارے میں ان سے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ دیکھو وہ اللہ کے دشمن ہوتے پر، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے پر پھر بھی وہ مزے میں ہیں. ایسا نہیں، بلکہ وہ یہاں پر دنیا میں چند دن یہ بہاریں لوٹ رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. آخرت تو مومنین کے لیے ہے، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ ان مومنین کو عیش و عشرت والی زندگی ملے گی. تو لہذا مسلمانوں کو دنیا کے اندر جو مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی، برابر ان کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے. پھر یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ جو بندے اس دنیا کے اندر پرہیزگارانہ زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین نعمت تیار کر رکھی ہے، جنت، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا. جہاں پر موت نہیں ہوگی جنت کے اندر، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان بندوں پر اپنا فضل و کرم برساتا رہے گا، اور وہ بندے وہاں پر بڑے مزے اور آرام کی زندگی میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اب یہی چیز بتلائی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان کو جو حالات سے گزرنا پڑتا ہے، تو ہر صورت میں ان چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی اور اس کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے. اب جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تبھی کامیابی ہوگی. اگر بے ایمان نکلا اور کمزور پڑ گیا اور ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر اس کی آخرت بہت زیادہ بری ہو جائے گی، وہ دوزخی بن جائے گا. تو اب یہاں پر ہم کو بطور نصیحت کہ ایمان کو کیسے سلامت رکھیں اور سلامت رکھنے پر کیسے ثواب ملتا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا آج کا یہ فرمان ہے ہمارے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یعنی اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے. یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے یہاں تیار ہے. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اہل کتاب سے مراد جو سابقہ قومیں گزری ہیں جیسا کہ یہودی اور عیسائی، تو ان میں بعض اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھ کر جو ان کو معلومات حاصل ہوئی تھی
آخری پیغمبر کے آنے کے بارے میں، ان پر ایمان لانے کی تعلیم کے بارے میں، تو ان لوگوں نے یہودیت چھوڑ دی، ان لوگوں نے عیسائیت چھوڑ دی اور حضور پر ایمان لے آئے۔ تو اس کی کئی ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیت چھوڑ کر سچے مسلمان بن گئے تھے۔ اب یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں بطور خاص ایک واقعہ اس کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ نصرانی تھا، یعنی عیسائی تھا، عیسائی مذہب کو ماننے والا تھا، لیکن جب وہاں پر مسلمان گئے اور انہوں نے جب وہاں پر اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر جب اس کو سنایا تو اس کا دل بہت متاثر ہوا اور پھر وہ اندرونی طور پر ایمان لے آیا تھا۔ 7واں پارہ جو شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو اس کے اندر بھی وہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کو سنائے تھے، تو اس کا دل کیسے تڑپ اٹھا تھا اور آنکھوں سے جو آنسو بہے تھے، اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کی ابتدا میں اس کو بیان فرمایا۔ لیکن وہاں کی جو اکثریت تھی، جو میجورٹی تھی، جو عوام تھی، رعایا تھی، وہ عیسائی مذہب کی ماننے والی تھی۔ تو اب رعایا کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اگر میں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا علل اعلان لوگوں کے سامنے، تو پھر وہ مجھ کو تخت سے نیچے اتار دیں گے۔ تو لہذا وہ نجاشی بادشاہ اپنے ایمان کو چھپا لیا، لیکن اس نے حضور پر اندرونی طور پر ایمان لے آیا تھا۔ اور سابقہ جو پیغمبر گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جو پیغمبر گزرے ان پر جو کتابیں نازل کی گئی تھی اس کا ایمان سب پر تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا اس پر بھی وہ ایمان لایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، حضور کو سچا رسول اس نے تسلیم کر لیا۔ تو اس طرح سے وہ ایمان کی حالت میں زندہ رہا جب اس کو اللہ نے توفیق دی، اور پھر اس کے بعد ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں پہنچی کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور صحابہ کو وہاں پر جمع فرمائے، اور غائبانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سارے صحابہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے انہوں نے نماز پڑھی۔ اب روایتوں میں یہ بات ذکر فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غائبانہ طور پر وہاں پر حضور کی جو خصوصیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کی نعش کو، میت کو حضور کے سامنے حاضر فرما دیا تھا، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور یہ عمل حضور کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھائی تو وہاں مدینے کے یہودی کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیسائی کی، ایک نصرانی کی نماز پڑھا رہے ہیں، جبکہ وہ نصرانی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ جو ابھی آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کو نازل فرمایا، اور اس میں بتلایا گیا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے کچھ اچھے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ نے جو کتابیں نازل کی اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا، اور اس سے ہم کو یہ سبق دیا گیا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے، کسی حالت میں بھی رہے، اپنے ایمان پر ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، موت اسی حالت میں واقع ہو، اس طرح کا عمل ساری زندگی کرتا رہے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا رہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبولیت حاصل ہوگی، وہ اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہوگا۔ اگر اس نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی اور پھر اس کا برا خاتمہ ہوا تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے تباہی ہی تباہی رہے گی۔
تو الغرض ان آیتوں میں بتلایا گیا کہ حقیقتاً وہ ایک عیسائی تھا، لیکن وہ سچے دل سے ایمان لے آیا تھا اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، قائم رہا۔ اور جو اکثر یہودی تھے، جو یہودی علماء تھے، جو عیسائی علماء تھے، جنہوں نے تورات انجیل کی تعلیمات کو جانتے بوجھتے دنیاوی لالچ، دنیاوی پیسے کی خاطر حق باتوں کو چھپائے رکھا تھا، لیکن یہ عیسائی بادشاہ جو ایمان لایا تھا اس نے ایسا سودا نہیں کیا، بلکہ سچے دل سے اس نے ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اس نے نہیں بیچا تھا اور دنیا کے پیسوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا اس نے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے ایمان کو اس نے چھپائے رکھا اور چھپتے چھپتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی تعریف فرمائی، اور اس جیسے لوگ جو بھی پیدا ہوئے اور اس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے اور ایمان کی حالت میں بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب جو شخص اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا، بری موت مرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جلد حساب لینے والے ہیں۔ اب آخری آیت اس سورے کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دو اور مقابلے کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہاں پر آخری میں اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ حکم دیا، یہ فرمایا کہ ہم کو صبر اختیار کرنا ہے، اور یہ تکلیف، یہ مشقت چاہے کسی صورت سے ہمارے اوپر آ جائے، ہر صورت میں ہم کو صبر اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا کے معنی بھی صبر کرنا اور صابروا کے معنی بھی صبر کرنا۔ تو اب اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ صبر کے معنی مختلف ہیں، ان میں سے صبر کے لفظ کے تعلق سے یہاں پر یہ وضاحت کی گئی کہ شریعت اور عقل کے مطابق، شریعت اور عقل اس کے خلاف جو باتیں آتی ہیں، شریعت اور عقل کے تقاضوں کے خلاف میں جو باتیں آتی ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ صبر ہے۔ اور صابروں کے معنی یہ بتلائے گئے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو گھر والے ہیں، ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے، جو ہمارے ساتھ جو غلط رویہ ان کی طرف سے ہمارے متعلق ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے متعلق صبر کرنا یہ مصابرہ کہلاتا ہے، جو صابروں کے لفظ سے اس کا تعلق ہے۔ تو گویا کسی بھی طرف سے مشقت ہمارے اوپر آ جائے، کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، چاہے وہ عبادات کے معاملے میں ہو، معاملات کے معاملے میں ہو، مثال کے طور پر اب ہم کو 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا ہر مسلمان عورت کے لیے فرض ہے، ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، کام پر لگے رہتے ہیں، دیگر مصروفیات رہتی ہیں، کبھی بھوک لگتی ہے، کبھی کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر ان چیزوں کو قربان کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس طرح سے یہ مشقت برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا ہوتا ہے، رات میں اور بالخصوص سحری کا جو وقت ہوتا ہے، میٹھی نیند والا وقت ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان ماہ رمضان میں اپنی نیند کو قربان کر کے مشقت برداشت کرتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور اپنے نفس پر اس طرح سے وہ جد و جہد کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتے ہوئے اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، تو لہذا یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو اس قسم کی کئی ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو ہر صورت میں جو بندہ مشقتیں برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ بس اس حالت میں ہم کو صبر کرنا ہے، چاہے اپنوں کی طرف سے کوئی تکلیف ملے یا پرائوں غیروں کی طرف سے کوئی ہم کو تکلیف ملے، یا ہم کو نیک کام میں جو مشقت برداشت کرنی پڑے، نیند قربان کرنی پڑے، پیسے خرچ کرنے پڑے، چاہے جو کچھ بھی ہو، ہر صورت میں جو چیزیں ہم قربانیاں دیتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتے ہیں، ان چیزوں کو مارتے ہیں، تو یہ صبر کہلاتا ہے۔
تو لہذا اللہ تعالیٰ ہم کو بطور خاص اس کی تعلیم دیے ہیں کہ ہر صورت میں ایک مسلمان کو صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے رابطو، اس کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سرحدوں پر اسلامی جو سرحدیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار کرے رکھنا ہے. دوسرے معنی یہ ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو ہمیشہ جوڑے رکھنا ہے، رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ قائم رکھنا ہے، کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے. تو لہذا جو تکلیفیں مشقتیں ہمارے لیے ہوں تو اس صورت میں صبر کرنا ہے، اور ہر صورت میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے رہنا ہے. اور پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو پھر تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. ایسی فلاح جو دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی ایک مسلمان کو جو پرہیزگار ہوگا، اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی اسی کو نصیب ہوگی. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.